اس لیے ہمیں سپیس دے رہا ہے کہ ابھی ہم نے 40 لاکھ ٹن گندم لی ہے روس سے, بزنس دیا ہم نے ان کے کسانوں کو, ابھی $1 بلین ہم نے ان کو دیا ہے. ابھی ہم نے گن شپ ہیلی کاپٹرز کی بھی ڈیل ان سے چلے, اسلحہ وغیرہ بھی ہم ان سے لے رہے ہیں. اور پلس ابھی اس کو گیس پائپ لائن کا جو وہ چل رہا تھا اس میں $3 بلین کی اچھی خاصی اس پہ بھی سٹوریز آ رہی ہیں. سو وہ رشینز کو یہ سوٹ کسی بھی گاہک ہوگا, کوئی بھی گاہک ہوگا, مطلب میری اگر دکان ہے اور میرے سے کوئی آ کے سودا خریدے گا تو میں بھی اس کو انوائٹ کروں گا, حضور کسی دن تشریف لیں, ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ بزنس. میرا یہ خیال ہے کہ ہم کیونکہ ان کو دے رہے ہیں, گندم خرید رہے ہیں, ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں, اور اس سے جیسے میں نے کہا اس پہ اپنی پائپ لائن کا انہوں نے لینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچھا کے دیں, کہ اس کی پریسنگ پہ بہت ساری سٹوریز آ رہی ہیں. ایک چیز. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو عامر بھائی نے بات کی نا کولڈ وار کی, اس وقت ہم کولڈ وار میں جب کھڑے تھے, ہم اس میں ڈیموکریٹک ایک ورلڈ کے اس میں کھڑے تھے جہاں جمہوریت تھی, جہاں پہ ہیومن رائٹس تھے, جہاں پہ ایک اوپن سوسائٹیز تھی, یورپین سے, امریکن سے, وٹ ایور, اینڈ وی بینیفٹڈ اے لاٹ, مطلب بہت کچھ ہم نے بینیفٹ بھی لیا ہے. یہ کولڈ وار اچھی چیز ہوتی ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے چھوٹے موٹے ممالک ہوتے ہیں, ان کا پہ دو لگ جاتا ہوتا ہے کہ کسی ایک کیمپ میں گھس جائیں اور پھر وہ پیٹرنیج کے طور پر آپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, وہ نہیں تو چھوٹا جو ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کیمپ میں گھس جائیں. اس وقت ہم اس کیمپ میں کھڑے تھے, اگینسٹ رشینز کھڑے تھے جب کولڈ وار ہوتی رہی ہے. تو امریکنز اینڈ باقی جو تھے وہ ہمیں بہت سارے سپورٹ بھی کرتے رہے, اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں, انہوں نے سوشو اکنامک ہمیں ایڈ بھی دی, انہوں نے فوجی امداد بھی تھی, ہمارے لوگوں کو بھی اسکالرشپ دی ہے, انہوں نے اپنے ملکوں میں بھی کھپایا. بلکہ امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کی سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں ان ملکوں کے بلاک میں, اگر ہم بیلنس نہیں رکھ سکیں, وچ اے ڈاؤٹ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی پاورز کے درمیان ہم بیلنس رکھ سکیں, کسی ایک کو چننا پڑے گا. دونوں ممالک جو ہیں, رشینز ہوں یا چائنیز ہوں, وہ یہ دونوں نان ڈیموکریٹک ہیں, نہ وہاں جمہوریتیں ہیں, وہ سخت آئرن ہینڈ کے ساتھ ہیں, ون پارٹی رول ہے, وہاں کے لا سوسائٹیز چیزیں ان کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آتا ہوتا ہے. جس بلاک میں آپ کھڑے ہوں گے نا, یو لائک اٹ اور ناٹ, چائنا سے آپ لیں گے امداد لیں گے, چیزیں لیں گے, آپ اسے رشین سے لیں گے, ان کی آئیڈیالوجی پینیٹریٹ کرے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس آپ بلاک میں کھڑے ہوں وہاں کی آئیڈیالوجی آپ پہ امپیکٹ نہ کرے. سو یہ آپ پہ ہے, ہم پہ ہے, کیونکہ امریکن یہ کہتے تھے, ہلری کلنٹن کا اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے کہا نہ لینا پیسے, آپ لوگ ہم سے پیسے لیتے نا, کسی نے سوال کیا تھا جب ہلری کلنٹن آئی تھی یہاں پہ, جی آپ لوگ جو ہے نا ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں, تو اس نے کہا تھا نہ لیں پیسے. انہوں نے کہا $32 ارب بھی ہم نے دی, ہم تو آپ کو ایڈ دیتے ہیں. انہوں نے چائنیز کا کہا تھا یہ تو آپ کو قرضہ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا کلپ ہے جنہوں نے خود کہا تھا کہ جناب کہ چائنا جو ہے ہمیں 60% دنیا کا مہنگا ترین قرضہ دے رہے ہیں. جی سو وہ امریکنز کہتے تھے ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں, ہمارے پاس کلپ موجود ہے, یہ قوم کو سنا دیں یاد دہانی کے لیے, کیونکہ امریکنز ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فری پیسہ دیتے ہیں, ایڈ دیتے ہیں یا گرانٹ دیتے ہیں, چائنیز آپ کو لون دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, خان صاحب کو یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی آپ کو کلپ سنواتے ہیں. اور پھر اس سے بڑا جھوٹ جو ہے, شرم ہمیں آنی چاہیے, اس گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ انہوں نے کہا جناب وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں $35 بلین کی. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, قرضہ ہے, اور قرضہ 60% پہ. جی ہاں مبشر 60% جی کیومولیٹو, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. بلکہ آپ ایک منٹ اگر جی سر, کلپ ہم نے دکھایا ہے ناظرین کو, اور بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے لیں گے ہیلپ یا جس بلاک میں کھڑے ہوں گے اس کا اثر بھی لینا پڑے گا. اگر اجازت دیں تو بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. عامر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر ہے نا بدر بلوچستان پہ جائیں گے. سمپل میں یہ کہہ رہا ہوں, جس بلاک میں آپ جائیں گے 70 سال آپ اس میں رہے ہیں, امریکنز اور یورپین میں, آپ کو لگتا ہے وہاں سے زیادہ آپ کو فائدے ہوئے یا نقصانات ہوئے یا یہاں سے ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رشینز بلاک ہوں, چائنیز ہوں, ان کا موڈ آف لائف, ان کا سسٹم آف گورننس, ان کے ہیومن رائٹس, ان کی عدالتیں, ان کی پولیس, ان کے جو ون مین آرمی, ون مین جو پارٹی رول ہے, پاکستان افورڈ کر سکتے تو وائی ناٹ. کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیکنڈ ویو آف کولڈ وار کی ابتدا تھی, کیونکہ اس وقت دنیا میں جو یوکرین کے مسئلے کے اوپر روس ایک طرف تھا, اور نیٹو اور ویسٹرن ممالک امریکہ کی سربراہی میں انہوں نے ورچولی دھمکی دے دی بھی تھی, اور ادھر سے پیوٹن کی فوجیں بھی وہاں پہ آ گئی ہوئی, اور وہ بھی کہہ رہے تھے اگر کہ یہ لڑائی بڑھی اور فوجی لڑائی ہونے کا بھی امکان ہے, اور وہ سینکشنز کہ یوکرین کے اوپر حملہ کیا گیا تو روس کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں. تو چین نے جو بلا کے پیوٹن کو ایک قسم کا سپورٹ دیا ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ آپ, چائنا نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان سیکشنز کا جو بھی نقصانات ہوں گے وہ ہم آپ کو ٹریڈ کی فارم میں بھی کمپنسیٹ کریں گے. دوسرا
$117 بلین کی انہوں نے گیس اور تیل خریدنے کا روس سے معاہدہ کیا ہے، کہ جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ روس کو ذرا یاد رہے کہ روس کا بہت زیادہ تیل اور گیس یورپ میں جاتا تھا، اور ان سینکشنز کا ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ ان کے بائرز کی کمی ہو جانی تھی۔ تو دوسرا چائنا تھوڑا سا درمیان میں، ان کی اچھے تعلقات تو روس سے چل رہے تھے، مگر اس لڑائی میں تھوڑا سا چین کا ایک طریقہ کار ہمیشہ رہتا ہے، وہ نیوٹرل رکھتے ہیں، سب سے بنا کے رکھتے ہیں، مگر اس دفعہ انہوں نے اپنا پورا ان کے پنجے کے اندر اپنا پنجہ ڈالا ہے۔ ایک ایسے موقع پہ پاکستان کا بھی جو ہے عمران خان کا وہاں پہ ہونا بھی ایک بہت بڑا سمبولک ہے، کہ ہم نے ڈائریکٹلی تو نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ، ہم کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھیں، پہلے کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، مگر ایسے موقع پہ وہاں پہ جانا ایک قسم کی آپ تھوڑی سی اس بلاک کے اندر اپنی انٹری ڈال رہے ہیں، اور سلائٹلی مور بگر لیول دین ارلیئر۔ تو اس کے اندر پھر جو کمیونیکے، جو 23 پوائنٹ کا جو جوائنٹ کمیونیکے، جو اس کا اعلانیہ جو دیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے وہ چھوٹا سا اعلانیہ ہوتا ہے، 2 3 4 5 10 پوائنٹ کا، 33 پوائنٹ کا آیا ہے، اور وہ بہت جامع ہے۔ اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں کہ ہم زراعت میں، انڈسٹری میں، کن کن چیزوں میں، حالانکہ یہ خدشات تھے کہ ہماری سلو ڈاؤن سی پیک ہوتا جا رہا ہے، چائنا ہمارے سے ناراض ہے، چائنا ہمارے سے خائف ہے، اور ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ تو اس اعلانیے کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جس سے کہ آپ یہاں لوکل، ہم تو لوگ جو نہیں اس پہ غور کر رہے، وہ جنہوں نے عمران خان کی تنقید کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، مگر انڈیا میں اس کا اگر پریس فالو کریں تو بہت زیادہ وہاں پہ کنسرن پایا جا رہا ہے اس اعلانیے کی وجہ سے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس کے اندر کشمیر کے متعلق اتنا سخت سٹانس پہلے کبھی بھی چائنا نے نہیں لیا تھا۔ چائنا ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دونوں ملکوں کے اندر آپس میں امن رہنا چاہیے، مگر اس کے اندر کلیئرلی جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کا، سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کا، اور پورا کشمیر کا جو ہے ایک پیراگراف کشمیر کے اوپر اعلانیہ 33 پوائنٹ کا جو اعلانیہ ہے اس میں اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں کوارڈ کا ذکر انڈیا کے خلاف کیا گیا ہے، کہ جو انڈیا چائنا، انڈیا جاپان، آسٹریلیا اور یو کے کا جو آپس میں انڈیا کا کوارڈ بنتا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورآل اس وقت جو دنیا کے حالات چاہ رہے ہیں، اور افغانستان کے متعلق جو ایگزیکٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ دینی چاہیے، ان کے فنڈز انفریز کرنے چاہیے، تو وہ یہ خطے کے حالات میں اور بین الاقوامی بدلتے ہوئے حالات میں دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے یوکرین کے مسئلے پہ، اور وہ میں نے کہا جس طرح کہ ایک نئی کولڈ وار شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم ہمیشہ سے کولڈ وارز کے اندر ایک تبدیلی رہی ہے کہ 70 سال سے امریکن کیمپ میں رہے ہیں۔